قائد اعظم نے لنکن ان میں داخلے کا فیصلہ کیوں کیا؟ قائد اعظم کی پہلی شادی کس سے ہوئی؟ بطور پریزیڈنسی مجسٹریٹ جناح کی تنخواہ کتنی مقرر کی گئی؟ آپ نے اس نوکری سے انکار کیوں کیا؟ کس وائس رائے نے جناح کو ایک مشکل کاہک کا نام دیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں وزیر مینشن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جناح بھائی پونجا ایک تاجر تھے جو کاٹھیا وار گجرات کے ایک گاؤں پنیلی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ مٹھی بائی جناح کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا۔ قائد اعظم کا خاندان 1875 میں کراچی منتقل ہو گیا تھا۔ آپ کل 7 بھائی بہن تھے۔ 3 بھائی احمد علی، بندے علی، محمد علی اور 4 بہنیں جن کے نام رحمت، مریم، شیریں اور فاطمہ تھے۔ جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی اور ممبئی میں حاصل کی۔ لڑکپن میں جناح اپنی خالہ کے ہاں ممبئی میں بھی رہائش پذیر رہے، جہاں انہوں نے گوکال داس تیج پرائمری اسکول اور بعد ازاں کیتھیڈرل اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ کراچی میں آپ نے سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشنری سوسائٹی ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ آپ نے میٹرک جامعہ بمبئی کے ہائی اسکول سے کیا۔ برطانیہ روانگی سے پہلے والدہ کے اصرار پر آپ کی شادی ایک دور کے رشتہ دار ایمی بائی سے کر دی گئی۔ ایمی بائی جناح سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھیں۔ محمد علی جناح کے برطانیہ جانے کے کچھ ماہ بعد ہی ایمی جناح وفات پا گئیں۔ محمد علی جناح بیرسٹر کی ڈگری سے متاثر تھے، لہٰذا انہوں نے لنکن ان میں داخلہ لے لیا۔ اس ادارے کو فوقیت دینے کی انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ لنکن ان میں ان تمام رہنماؤں کے نام لکھے تھے جنہوں نے دنیا کو قوانین سے متعارف کرایا تھا۔ ان قوانین کو متعارف کروانے والے عظیم لوگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست تھا۔ جناح اپنے تعلیمی دور میں برطانوی تہذیب سے متاثر تھے۔ اس بات کے آثار ان کے رہن سہن میں نمایاں دکھائی دیتے تھے۔ جناح کی انفرادی زندگی سے لے کر سیاست پر بھی مغربی دنیا کے رکھ رکھاؤ کا اثر تھا۔ انہوں نے ساری زندگی عام لوگوں میں آتے ہوئے اپنے لباس کا ہمیشہ خاص خیال رکھا۔ ان کے پاس کوئی 200 کے قریب سوٹ تھے۔ وہ کاٹن کے بھاری شرٹ پہنتے تھے جن پر وہ ڈیٹیچبل کالر استعمال پسند کرتے تھے۔ بطور بیرسٹر بھی انہیں اس بات پر فخر رہا تھا کہ انہوں نے کبھی ایک ہی ریشمی ٹائی دوسری مرتبہ استعمال نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب وہ قریب المرگ تھے تب بھی انہوں نے اپنی اس عادت کو برقرار رکھا۔ کراکلی ٹوپی آپ کی بدولت جناح کیپ کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ نے اپنے تعلیمی دور میں ہی سیاسی سرگرمیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ سیاسی میدان میں آپ ہندوستانی پارسی رہنما دادا بھائی نورو جی سے متاثر تھے۔ ان سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ جناح وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں خود مختار حکومت کے نظریے کے حامی ہوتے گئے۔ آپ نے ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گوروں کے ہتک امیز رویے اور امتیازی سلوک کی مذمت کی۔ 20 سال کی عمر میں جناح نے بمبئی میں وکالت شروع کر دی تھی۔ اس وقت وہ شہر کے واحد مسلم بیرسٹر تھے۔ سال 1900 میں بمبئی کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ پی ایچ داستور کی نشست وقتی طور پر خالی ہو گئی تھی۔ جناح کو اس نشست پر بطور قائم مقام کام کرنے کا موقع ملا۔ آپ 6 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے، جس کے بعد جناح کو 1500 روپے ماہانہ تنخواہ کی مستقل حیثیت مل رہی تھی، لیکن جناح نے اس پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ روزانہ 1500 روپے کمانا چاہتے ہیں۔ اس دور میں یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ جناح نے دسمبر 1904 میں کانگریس کے 20ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1906 میں انہوں نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ بظاہر تو یہ جماعت ہندوستان پر مسلط برطانوی حکومت کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں تھی۔ اس جماعت میں شامل ہونے کا قائد اعظم کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس طرح وہ مسلمان رہنماؤں اور دیگر مسلمانوں کا ساتھ دے سکیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ کچھ عرصے میں ہی جناح پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ آل انڈیا کانگریس کا حقیقی مقصد صرف برطانوی حکومت کا خاتمہ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی
اپنا محکوم بنانا تھا۔ اس جماعت کے منشور میں مسلمانوں کے حقوق کی حق تلفی بھی کی گئی۔ آل انڈیا کانگریس میں 1916 تک محمد علی جناح کے کچھ ہم خیال ساتھی وفات پا گئے تھے، جن میں مہتا گوپال کرشنا گوکھلے اور داتا بھائی نوروجی شامل تھے۔ اس وجہ سے جناح کافی تنہائی کا شکار ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کو قریب لانے کی کوشش جاری رکھی۔ 1916 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، جس کے بعد انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کے عہدے کی پیشکش کی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے باہمی اتفاق سے میثاق لکھنؤ کے تحت ہندو مسلم کوٹے مختص کرنے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ کوشش مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پائی۔ رتن بائی سے جناح کی شادی 1918 میں ہوئی۔ ان کا تعلق بمبئی کے ایک پارسی خاندان سے تھا۔ شادی سے پہلے ان کا نام رتن بائی تھا، جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح میں تبدیل ہو گیا۔ ان کی واحد اولاد بیٹی تھی، جس کا نام دینا واڈیا تھا۔ دینا 15 اگست 1919 کو پیدا ہوئی۔ 1929 میں مریم جناح کا انتقال ہو گیا۔ اب جناح اور دینا کا خیال فاطمہ جناح رکھنے لگی تھی۔ دینا جناح جب بڑی ہوئی تو انہوں نے ایک ہندوستانی پارسی خاندان کے تاجر نیول واڈیا سے شادی کر لی۔ اسلامی قوانین کی نافرمانی پر محمد علی جناح نے انہیں خاندان سے باہر تصور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد باپ بیٹی کا رشتہ رسمی طور پر ہی قائم رہا۔ دینا واڈیا 2017 میں انتقال کر گئیں۔ لواحقین میں دینا واڈیا ایک بیٹا، ایک بیٹی اور 2 پوتے چھوڑ گئیں۔ کانگریس کی جانب سے گاندھی کی مسلسل حمایت کی وجہ سے جناح نے اس جماعت کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ مسلم لیگ کے عہدوں پر فائز رہے۔ ستمبر 1923 میں جناح بمبئی کے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے مسلم رکن منتخب ہوئے۔ وہ ایک فعال رکن پارلیمنٹ بن کر سامنے آئے۔ 1925 میں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر روفس آئسکس نے انہیں شاہ سوار کے خطاب سے نوازنے کی کوشش کی، لیکن جناح نے جواب دیا، میں مسٹر جناح کو استعمال کرنا ترجیح دیتا ہوں۔ جناح 1930 تا 1934 تک لندن میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران میں ہندوستان سے متعلق کئی معاملات کو بھی نپٹاتے رہے۔ ہیکٹر بولیتھو ان ایام کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناح کے یہ ادوار غور و فکر اور تیاری کے سال تھے، اور ابتدائی جدوجہد کے بعد ایک آخری فتح کے طوفان کی تیاری تھی۔ فاطمہ جناح 1931 میں اپنے بھائی جناح کے ہاں لندن منتقل ہو گئیں۔ اب وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جناح اب بوڑھے ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ پھیپھڑوں کی بیماری میں بھی مبتلا تھے، جو جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ فاطمہ جناح اپنے بھائی کی قریبی مشیر کی حیثیت حاصل کر چکی تھیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 24 فروری 1947 کو آمد کے 2 دن بعد عہدے کا حلف لیا تھا۔ اسی دوران کانگریس تقسیم کے معاہدے پر غور کرنے لگی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی حکومتی بریفنگ میں جناح کے بارے میں متنبع کرتے ہوئے انہیں سب سے مشکل ترین گاہک قرار دیا۔ مزید جناح کے بارے میں ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا کہ انہوں نے سب سے بڑی پریشانی کھڑی کر رکھی تھی۔ ماؤنٹ بیٹن اپنی بریفنگ میں جناح کے بارے میں گفتگو طویل کرتے گئے اور کہا کہ اس ملک میں اب تک کوئی بھی جناح کے دماغ میں نہیں جھانک سکا تھا۔ جناح اپنی تقاریر میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی بات کرتے رہے۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حکمرانی کو ہی نمونہ عمل سمجھتے تھے۔ کچھ مصنفین جناح کا ایک سیکولر خاکہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کی تقاریر سنیں اور اسلامی تاریخ اور ثقافت کے تناظر میں ان کا جائزہ لیں۔ یہی تو وہ تبدیلی تھی جس نے جناح کی گفتگو میں ایک واضح فطری اسلامی مملکت کا سوال پیدا کیا تھا۔ اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا اور جناح کی انتھک محنت سے پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ کام کا دباؤ، شدید محنت اور مسلسل بے آرامی سے جناح کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ 6 جولائی 1948 کو جناح کو کوئٹہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ بعد ازاں ڈاکٹرز کے مشورے سے آپ کو مزید اونچے مقام زیارت منتقل کر دیا گیا۔ اس دوران میں جناح کا مسلسل طبی معائنہ کیا گیا۔ پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز کو ان کے علاج کے لیے روانہ کیا گیا۔ مختلف ٹیسٹ ہوئے، جس سے ٹی بی اور پھیپھڑوں کے سرطان کی تشخیص ہوئی۔
آزادی سے ایک دن قبل 13 اگست کو انہیں نسبتاً کم اونچے مقام کویٹہ لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس دن کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کیا۔ بیماری کے ایام میں جناح کا وزن گر کر محض 36 کلو رہ گیا تھا۔ ڈاکٹرز کو یقین تھا کہ اگر اس حالت میں انہیں کراچی لے جایا گیا تب بھی وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ پائیں گے، لیکن جناح کراچی جانے پر بضد تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے معالج انہیں بیکار اور اسٹریچر پر بیٹھا معذور شخص خیال کریں۔ ستمبر کی 9 تاریخ کو جناح کو نمونیا نے آ گھیرا۔ اب ڈاکٹرز نے خود انہیں کراچی جانے کا مشورہ دیا، جہاں وہ بہتر طور پر قائد کی دیکھ بھال کر سکتے تھے۔ لہٰذا قائد اعظم کی رضامندی پر وہ 11 ستمبر کو کراچی روانہ ہوئے۔ جب طیارے نے کراچی میں لینڈنگ کی تو فوراً جناح کو ایک ایمبولینس میں لٹایا گیا، لیکن یہ ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی۔ شدید نکاہت کے عالم میں جناح اور ان کے ہمسفر متبادل ایمبولینس کا انتظار کرتے رہے۔ کار میں انہیں بٹھایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ سیدھا بیٹھنے کی حالت میں نہیں تھے۔ شدید گرمی میں انتظار صحت پر بدترین طریقے سے اثر انداز ہو رہا تھا۔ ان کے سامنے سے ٹرک اور گاڑیاں گزرتی رہیں جنہیں اس شخص کی خبر تک نہیں تھی جو اس ملک کا بانی تھا اور قریب المرگ تھا۔ 1 گھنٹے کی طویل انتظار کے بعد ایک ایمبولینس پہنچی جس میں جناح کو سرکاری گھر میں منتقل کیا گیا، جہاں وہ صبح کے 10:20 پر 11 ستمبر 1948 کو پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد انتقال کر گئے۔ جناح کو 12 ستمبر 1948 کو دفنا دیا گیا۔ دونوں ملکوں ہندوستان اور پاکستان میں سرکاری سوگ کا اعلان ہوا۔ ان کے جنازے پر لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ آج جناح کراچی میں سنگ مرمر کے ایک مقبرے مزار قائد میں آسودہ خاک ہیں۔ بیماری کے ایام میں قائد اعظم نے کہا تھا، تم جانتے ہو کہ پاکستان بن چکا ہے اور میری روح کو تسکین ملی ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہی ہے کہ پاکستان رمضان کی 27ویں شب کو وجود میں آیا۔ قرآن مجید میں 27ویں شب کو نازل ہوا ہے۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلاف راستہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی پاسداری حاصل ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ہمیں یقین کامل، عمل پیہم، بھائی چارہ، ایمانداری اور حب الوطنی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کی دعوت بھی دیتی ہے۔